پھر کام کو انجام دیا. پہلے قرآن آتا, پہلے قرآن کی آیت آتی, پھر کام کو انجام ہوتا نا. لیکن یہاں ایسا تھا کہ قرآن بعد میں آتا, عمر پہلے پڑھتے. آ رہی کہیں سمجھ میں کہ اللہ قرآن کی آیتیں بھی بھیجتا نا کچھ, تو عمر کے مشورے پہ بھیجتا. اور نبی فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ سمجھئے الفاظ بہت بڑے ہوتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو عمر فاروق ہوتا. کیا ہے یہ عمر فاروق, اتنا بڑا درجہ. ہاں اتنا بڑا درجہ. آج ہم کہتے فتنے بہت سارے ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کے بیچ ایک دروازہ ہے. آپ سنیں کیا بولنا چاہ رہا ہوں الفاظ میں, کہ میری امت کے اندر فتنوں کے بیچ ایک دروازہ ہے. جس دن وہ دروازہ گھر جائے گا فتنے بڑھ جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا دروازہ ہے جو امت میں فتنے بڑھ جائیں گے اور وہ فتنہ ٹوٹ جائے گا, کون ہوگا؟ تو فرمایا فتنے کے بیچ دروازہ عمر ہے, کہ جس دن عمر دنیا سے شہید ہو جائے گا فتنے بڑھ جائیں گے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ عمر فاروق اعظم علیہ السلام ہے جس کا درجہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند کرا کہ پوچھو مت. دیکھو تو خری یار, کچھ بولنے والے کہ اہل بیت کو عمر تکلیف دیتے تھے. ارے نہیں دیتے بھائی. وہ عمر جو اہل بیت کی دہلیز پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے اور مانگ لے کہ اہل بیت کو دے دو, اب وہ انسان اہل بیت کو تکلیف دے گا؟ آپ خود دیکھیں کہ یہاں اسلام کی عزت کے لیے عمر کو مانگا. اسلام کی عزت عمر کون ہے؟ اسلام کی عزت عمر. نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوتا تو عمر ہوتے, لیکن کوئی نبوت خلاص ہو چکی ہے. یا فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بارے میں تم نے سنا ہوگا کہ عمر فاروق نے گھر جلا دیا. نعوذ باللہ. یہ فتنہ ہے, کیونکہ میں نے بھی بولا کہ دروازہ ٹوٹتے ہی فتنے ہوں گے. ارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے باپ کی عزت بیٹی ہوتی ہے, آپ سمجھ رہے ہو؟ تو نبی کے گھر کی عزت فاطمہ, علی کے گھر کی عزت فاطمہ, اہل بیت کے گھر کی عزت فاطمہ. ارے یہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کی, اہل بیت کی, علی کے, حسن حسین کی اور کائنات کے مومنوں کی ماں اور عزت ہے, اور اسلام کی عزت عمر فاروق ہے. اب یہ دو عزت جب ملتی ہے نا تب شان مصطفیٰ اور شان خدا ہوتی ہے. اور کیا بتاؤں, کوئی بھی غور کر لے, اگر کسی نے اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی ہو, مصیبت دی ہو, اس کو ہم صحیح طرح سے پانی نہیں پلاتے. بولو. یا تمہارے گھر میں کسی کو مار دیا تھپڑ تو تم پانی نہ پلا, بھائی اس نے میری ماں کو مارا, میرے باپ کو مارا, میرے بھائی کو مارا. صحیح ہے نا؟ میں مختصر لے کے چلوں گا, چھوٹا سا کروں. اور تو آپ خود غور کر لیں کہ جس کی ماں کو جلا کر مار دیا ہو, جس کی بیوی کو جلا کر مار دیا ہو, وہ کیا اپنی بیٹی کا رشتہ جلانے والے کو دے گا؟ دے سکتا ہے؟ دے سکتا. ارے یار کیسی غفلت میں سیاہ ناخ رہا ہے. یہ اہل تشیع کی غلطی ہے جو کہتے عمر فاروق نے گھر نہ جلایا. ارے عمر فاروق تو گئے اور علی کے پاس کھڑے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا علی میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. اور آپ کا نکاح ہوا. آپ سمجھ رہے کہ جو اپنی ماں کا گھر جلائے تو کیا بیٹی نکاح اس سے پڑے گی؟ جس عورت کا اپنی عورت کا کوئی گھر جلا دے کیا اس سے کوئی اس کا داماد بنائے گا کوئی؟ تم ہی سوچ لو, یہ غلط بولا گیا. عمر تو وہ جاتے جو اہل بیت میں ہے. کون ہے؟ اہل بیت میں ہے. اور چلو مان لو عمر فاروق نے کن کی بات سے کہ عمر فاروق نے گھر جلا دیا فاطمہ زہرا علیہ السلام کا, ٹھیک ہے, تو حضرت علی شیر خدا ہے. آپ کیا کر رہے تھے بھائی؟ جنگ خیبر ہے, خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا. تو کیا وہ دیکھتے ہوں گے جو اپنی بیوی کا گھر جلتا ہوگا, علی بیٹھے ہوں گے خالی خاموش؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
ارے عام انسان اپنی بیٹی عورت کو ماں پریوار کو یا بیوی کو مارتے ہو دیکھ نہیں سکتا اور لڑنے لگ جائے تو جو شیر خدا ہو, جو منکن دم مولا ہو, وہ کیا دیکھتا رہے گا؟ نہیں. یہ کچھ لوگوں نے فتنہ کر دیا. کیوں کرا فتنہ؟ کہ یا عمر کی رخصتی ہوئی یا فتنے چالو. اکا محرم, کون سا؟ پہلے محرم کے دن آپ کو مٹی دی گئی. 27 میں یا 28 میں چاند کو آپ کو مارا گیا. آپ کو مارا گیا. کس نے مارا تھا؟ ایک بندہ تھا, ابو لولو فیروز. کیا نام ہے اس کا؟ ابو لولو فیروز. منجوسی تھا, اور منجوسیوں کو اس وقت ایمپائر کو عمر فاروق نے گرا دی تھی, تو ان کے دشمنوں میں سے اس کو قیدی بنا کر لے کر آئے تھے. تو صحابہ کے گھر پہ رہتے تھے, اور صحابہ گھر پہ رہتے تو عمر فاروق نے وہ پاس آئے, بولے عمر فاروق یہ مجھے ہر جانا برابر آخری دن محنت کراتے ہیں, مجھے دیتے نہیں ہیں. تو صحابہ کو پوچھا, صحابہ اب ان کو پیسے کیوں نہیں دیتے ہو پورے؟ بولے کتنے دیتے ہو؟ بولے 2 دینار. تو بولے کافی ہے آپ کے لیے 2 دینار. تو وہ غصے میں ہو گیا. اور اچھا تو بولے تم کیا کر سکتے ہو؟ بولے پتھر کے نقشے بناتا ہوں, اور پتھر کے نقشے بناتا اور یہاں تک میں کھنجر بھی بناتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو, تو تم یہاں پہ ایک اچھا سا کھنجر بناؤ لوگوں کو لڑنے کے لیے, میرے لیے ایک اور پتھر کے نقشے بناؤ جو مسجدوں میں لگانے کام آئے. آپ نے کئی مسجدیں بنائی عمر فاروق کے زمانے میں. ابو لولو فیروز تو دشمن تھا ہی, اب وہ کام میں لگ گیا اس کے. عمر فاروق کی شان اللہ نے پھر اور بلند کری. کیا کری؟ کہ جو تراویح پڑھتے ہو تراویح کو بھیگی کر کر امامت کرنے کا حکم جو آیا وہ عمر سے آیا. مسجدوں کے اندر جو امامت کا حکم دیا گیا وہ عمر سے ہوا. اب آ رہی کہ نہیں کہ مسجد میں کوئی بھی نماز پڑھا سکتا تھا پہلے, اب اماموں کا حکم آیا تو آپ سے آیا. تراویح بھیگی کری تو آپ نے کری. یہاں تک کہ جو سال ہم گنتے ہیں کہ محرم کا پہلا چاند ہے, وہ چاند کا سال کا پہلا دن بھی سال گنانے والے وہ عمر فاروق اعظم ہے. کہ آپ نے ہجرت کے دن سے آپ نے سن چالو کری کہ آج سے اسلام کی تاریخ ہوگی. یہ جو چاند دیکھ کے ہم بولتے ہیں, جو آج ہمارے جو بدل گیا پہلا چاند, آج 1447 کے 48 ہو چکی ہے ہمارے آج. ایسے یہ عمر فاروق کہ کیا عمر فاروق نے کیا نہیں کیا. ارے قوم کے خاطر آپ نے اپنا گھر بار دھن دولت سب لٹاتے رہے. کیسی زندگی تھی آپ کی میں بتاؤں, کیسی زندگی تھی کہ آپ کے مرنے کے, آپ کے شہید ہونے کا آپ پہ 70 دینار قرضہ تھا. کتنے؟ 70 دینار قرضہ تھا. کیسا لباس پہنتے آپ خبر ہے؟ کئی دنوں تک لباس پہنتے رہے. عبداللہ نے فرماتا آپ لباس بدلو. یہاں تک کہ مولا علی کائنات بولتے ہیں کہ آپ بڑے خلیفہ ہو, لباس تو اچھا پہنو, تو بولتا ہے کافی ہے. آپ سمجھے کیا؟ اس کی خلافت تو دیکھے. یہاں تک کہ علی شیر ابدا فرماتے کہ ان کے جیسی خلافت اب نہ جانے کوئی چلانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ علی ہے. ابو لولو فیروز صبح کی نماز کے بعد ٹائم ہوا, عمر فاروق اذان کا وقت ہوا اور نماز جیسے ہوئی ایسے آپ لوگوں کو اٹھاتے رہے. آپ بھی الصلاۃ خیر النوم, چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں اذان ہوئی, نماز ہوئی, پہلی سب میں ابو لولو فیروز کھڑا ہوا, اور جیسے اللہ اکبر بولی, جماعت میں الحمدو کی آیت پوری ہوئی, قرآن کی آیت چالو کری, اور اس نے وہ جھیر لگا ہوا کھنجور, کیا لگا ہوا؟ جھیر لگا ہوا کھنجور سے آپ کے پیٹ کی آنکھیں سب کاٹ ڈالی. کہیں آپ کو وار مارے گئے عمر فاروق کو. جیسے عمر فاروق گرے ایسے ہی عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ نماز پہلے پوری کرو. آپ پوائنٹ نوٹ کرے, وہاں لگ گئے آپ کو, نماز پوری کری. ابو لولو فیروز گھبرا گیا کہ بھاگے کہاں, سب نے صفے باندھ لی, نکلے کیسا؟ اس نے مارتے ہوئے کرتے کم و بیش انہیں 13 جنوں گھائل کرا. 13 میں سے 7 وہی مارے گئے. بھاگ گیا, پکڑا گیا, کیا کرے اب؟ چھیلے دیکھا کہ جانے کی جگہ نہیں ہے, تو ابو لولو نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا خنجر لے کے گلے میں مار لیا. نو مارے گیا. جب عمر فاروق ہوش میں آئے, تھوڑی دیر بیٹھے, نماز پوری ہوئی تو ان کے بیٹے گود میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کو. تو فرمایا کہ میرا سر نیچے رکھ دو اور یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں؟ تو فرمایا نہیں.
ایک منجوسی ہے جو جنگ کے اندر قید میں آیا ہوا تھا, کفار ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لاکھ شکر احسان ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے وہ مارا نہ گیا, ورنہ وہ جہنمی ہو جاتا. پھر آپ نے میرے بولا پر بیٹے میرا مجھے نیچے اتارو. وہی زمین پہ بیٹھے اور سجدے میں سر رکھا آپ نے, عمر فاروق میں, اور سجدے میں سر رکھ کے آپ نے دعا کری کہ مولا مجھے معاف عطا فرما, میری خطا کو معاف فرما, میری خلافت میں کوئی غلطی ہو مجھے معاف عطا فرما دے. خوب آپ نے گر گڑایا, میرے بولنے جن میں شورٹ کر رہا ہوں, ایک دم توڑ توڑ کے بتا رہا ہوں. اب پھر فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ جاؤ ماں عائشہ صدیقہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور امیر المومنین سے کہنا کہ دو دوست کے ساتھ ایک دوست کو ملا دو, اور آپ اجازت دیتی ہو تو, اور میرے بیٹے عبداللہ جا کے یوں نہ کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے, کہنا آپ کے گھر کے خادم عمر فاروق نے کہا ہے. اب پوائنٹ خالی نوٹ کریں, کتنا یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے لوگ. جب عمر فاروق علیہ السلام کا بیٹا عبداللہ گیا, ماں سے فرمایا کہ ہاں یہ زمین تو میں نے میرے لیے رکھی تھی کہ نبی کے بارگاہ میں میں سوں گی. مسجد آج جس کو مسجد گنبد بولتے نا اپنے, مسجد نبی, وہاں 3 حضرت ہے, ایک تو ہمارا آقا مولا, پھر ابوبکر صدیق علیہ السلام نے, عمر فاروق علیہ السلام. پھر عمر فاروق علیہ السلام کو اجازت دی ماں صدیق علیہ السلام نے کہ عمر فاروق میں نے عزت آپ کو دی, یا عمر فاروق نے پھر وصیت کری. جب خیر وہ بات بہت چلی جائے گی, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے پہلے چاند کو, سب رونے لگ گئے, پورا مدینہ گڑ گڑانے لگ گیا. جب گڑ گڑانے لگا تو وہاں عباس بن عبداللہ یا پھر عباس رضی اللہ عنہ خود, ان کے ٹیکے پہ ایک انسان ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا انسان دنیا سے چلا گیا, روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ایسا انسان دنیا سے چلا گیا کہ اس کے جیسا قیامت تک موقع آنے والا نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دروازہ ٹوٹنے کے بعد فتنے بڑھ جائیں گے, اور اب یہ اس کی راستہ اتنا کٹھن تھا کہ اس کے راستے پہ چلے گا اب کون, ان کے راستے پہ اب چلے گا کون, کیونکہ اللہ نے ان کا درجہ اتنا بنایا. عمر فاروق نے اللہ کے رسول نے ان کو دعا سے مانگا تھا, اور آپ جو بولتے تھے عمر فاروق اللہ قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا کرتا تھا. اب کون سا ایسا بندہ ہوگا جو ان کے برابر ہوگا. تو عباس رضی اللہ عنہ مڑ کے جب دیکھا نا کہ کون سا بندہ روتے روتے بول رہا ہے, جب مڑ کے دیکھا تو بندہ اتنا رحمت والا نکلا کہ وہ حضرت علی شیر خدا خود ہے, جو علی ہو کر عمر کے جنازے پہ روئے. آپ خود سوچ لیں اس عمر کا درجہ کتنا بلند ہوگا. ارے عمر کا درجہ تو اتنا بلند ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں, تو فرمایا کہ جوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے, اور جو 40 سال کی عمر کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے سردار عمر فاروق ہوگا اور ابوبکر صدیق ہوگا. اب جس کو سردار میرے نبی بول دے, نہ جانے کن کتاب والے نہ جانے ان کو کیا کیا بولتا ہے. بہرحال میرے کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے, لیکن آج ایک کا محرم ہے کوشش کرنے کی کہ اپنے سے جو بنا وہ ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرے, اور کرے کہ آج ان کے وسیلے سے دین یہاں تک پہنچا. کتنا انہوں نے تکلیفات مصیبت اٹھا کر ہمارے تک دین پہنچایا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی کچھ دین کے اندر محنت کسی کو نہیں کر سکتے, لیکن ہم خود عبادت کریں اچھی سے اچھی, اور آل رسول پر صحابہ پر درود و فاتحہ نیاز لگائے اور اسے محبت کرنے کی توفیق کریں. وما علینا الا البلاغ. صلوا علی الحبیب.